جلال کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر شفقت وارث ہے اور یہ میری مسز مبشرہ محسن شفقت ہے۔ میں آج تہہ دل سے خدا کا شکر گزار ہوں، خدا کے خادم پاسٹر ہارون امانت کا، جو رائٹ اوے چینل کے CEO ہے، جن کی بدولت آج میں رائٹ اوے چینل پر اپنی اس گواہی کو شیئر کر رہا ہوں کہ خدا نے کس طرح مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ میرے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں، وہ سب کاموں میں قادر خدا ہے۔ میں 7 سال سے بے اولاد تھا، ہمارے پاس اولاد کی برکت نہیں تھی، اور جس کسی ڈاکٹر کے پاس بھی ہم جاتے وہ ہم سے یہی کہتا کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک ہوموفیلیا کی پیشنٹ ہے، اور میڈیکل سائنس یہ بیان کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہوموفیلیا کے جو پیشنٹ ہیں وہ اولاد جیسی نعمت کو پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن کلام ہمیں اس بات کو بیان کرتا ہے، خدا نے ابراہیم کے لیے کہا کہ وہ اس کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹروں اور طبیبوں کو پھر میں نے رد کیا، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے نا، خدا کو آزماؤ اور خدا کے پاس آؤ اور خدا کو آزما کر دیکھو کہ وہ کیسا مہربان ہے۔ سو میں طبیبوں اور ڈاکٹروں کو چھوڑ کر خدا کے گھر، خدا کی ہیکل جانے لگا اور خدا کی عبادت کرنے لگا۔ اس سے پہلے نہ میں خدا کے گھر جاتا تھا اور نہ ہی خدا کی عبادت کرتا اور نہ ہی اس کی پرستش کرتا اور نہ ہی کبھی میں نے اسے سجدہ کیا۔ لیکن جب اولاد کا دکھ میری زندگی میں آیا تو میں نے جانا کہ خدا کی جو محبت ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اور پھر میں نے خدا کی طرف، اس کی ہیکل، اس کی گھر کی طرف میں نے رخ کیا۔ اور جس طرح آپ بائبل مقدس خروج کی کتاب اس کے 23ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ تم میری عبادت کرنا، میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت بخشوں گا، اور تمہارے درمیان سے وبا کو نکال دوں گا، اور تمہارے ملک میں کوئی بانجھ نہ رہے گی اور نہ کسی کے اسقاط ہوگا۔ سو خدا کے اس کلام پر میں نے عمل کیا، اور میں نے جانا کہ خدا واقعی اپنی قدرت کو عبادت کے ذریعہ ظاہر کرتا ہے۔ 4 سال میں طبیبوں کے پاس جاتا رہا، ڈاکٹر کے پاس جاتا رہا، لیکن مجھے ہر وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن 3 سال میں خدا کے حضور آیا، پابندی کے ساتھ ہم اس کی عبادت کرنے لگے، اور خدا نے مجھے ایک خوبصورت بیٹا، جس کا نام میں نے ازروح بائبل مقدس کے مطابق رکھا ہے، شیلوک، جس کا مطلب ہے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا۔ سو خدا نے مجھے اسی ہوموفیلیا کی پیشنٹ سے خدا نے مجھے ایک تندرست بیٹا دیا۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ سو آج ہم خداوند کا نہایت شکر گزار ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی خدا کی خدمت میں مصروف ہیں، اور خدا نے صرف نہ ہمیں اولاد بلکہ اور بھی بہت کچھ دیا۔ خدا نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چنا، اور آج ہم چرچ کے اندر خدمت کر رہے ہیں۔ خدا نے سرجانی ٹاؤن، نیو یوحنا آباد میں ہمیں ایک برانچ بخشی ہے جہاں پر ہم خدمت کا کام کرتے ہیں۔ میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خدا نے اس دکھ کے ذریعہ مجھے بلایا، اور داؤد اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ سکوں۔ عزیزو، اگر میں بے اولادی کے اس دکھ میں نہ جاتا، اس پریشانی میں نہ آتا، تو آج میں خدا کے حضور بھی نہ آتا۔ لیکن خداوند اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، جس نے یہ فرمایا کہ جو میری عبادت کرتے ہیں ان کی زندگی میں کسی شے کی کمی نہیں رہتی۔ خدا نے مجھے باپ اور میری بیوی کو ماں کا عہدہ دیا، اس بات کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ خدا نے مجھے اپنا خادم بنایا،
اور خدا نے ایک چرچ بخشا جہاں جمعہ کے روز ہم ہیلنگ میٹنگ کرتے اور اتوار کے دن ہم سبت کا دن مناتے اور سنڈے سروس کرتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ہارون امانت کا دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کے چینل رائٹ اوے پر اپنی گواہی کو شیئر کر سکیں، تاکہ یہ گواہی لوگوں تک جا سکے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے اولادی کے سبب سے طلاق ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں، یا پھر دوسری شادی کا ارادہ کرتے ہیں، یا اور بھی ایسے نامناسب راہ کو اختیار کر لیتے ہیں، جیسے جادوگری کی طرف ہو گیا، یا کسی ایسی جگہوں پر جانا جس کی خدا مخالفت کرتا ہے۔ اس گواہی کے ذریعے اور اس چینل رائٹ اوے کے ذریعے میں ان تمام بھائیوں اور ان تمام بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جن کے پاس ابھی تک اولاد کی برکت نہیں۔ میں ان سے یہ اس چینل کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ آپ خداوند اپنے خدا کی عبادت کریں، کیونکہ اس کا کلام جو ہمیں بتاتا ہے وہ اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے۔ ہم نے خدا کی عبادت کی اور خدا نے میری بیوی کے بند رحم کو کھولا اور اولاد بخشی۔ حالانکہ میڈیکل سائنس بیان کرتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن خدا ناممکن کاموں کا خدا ہے، اس نے ممکن کیا۔ اور اگر آپ بے اولاد ہیں یا آپ کے پاس کئی سالوں سے اولاد جیسی برکت نہیں، اولاد جیسی نعمت نہیں، آپ جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ مزاروں پر جا رہے ہیں، یا پھر آپ طبیبوں کے پاس جا کر تھک گئے اور اولاد حاصل نہیں کر سکے، سو اس چینل رائٹ اوے کے توسط سے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے پاس آئیں۔ خدا نے میرے لیے کیا، وہ ضرور آپ کے لیے بھی کرے گا۔ خدا سب کے لیے کرنا چاہتا ہے، بشرطے جو لوگ اس کے پاس آتے ہیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں، خدا کے اس کلام پر عمل کرے کہ تم میری عبادت کرنا، میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت بخشوں گا، اور تمہارے ملک میں کوئی بانجھ نہ رہے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی کر دیتا ہے۔ آج ہم خدا کا نہایت شکر گزار ہیں کہ خدا نے ہمیں اولاد والا کیا، ہم صاحب اولاد ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا کا نہایت شکر گزار ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جتنے لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں یا اس گواہی کو سن رہے ہیں، سو میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ صرف اسے دیکھ کر اسے اگنور نہ کریں، بلکہ اس گواہی پر عمل کریں کہ اس گواہی کے ذریعے آپ کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج اس دنیا کے اندر نفسا نفسی کے دور میں انسان جلد بازی کے اندر بہت سارے ایسے اقدام کر رہا ہے جو کہ نامناسب ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابراہیم نے 25 سال صبر کیا، اور پھر بھی خدا نے اس سے کہا کہ ابھی اور کامل ہو، اور پھر خدا نے اسے ایک بیٹا بخشا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا ہماری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے حضور گھٹنوں کے بل ہو جائیں، اسے سجدہ کریں اور اس سے مانگیں جو سب کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور بائبل مقدس تو بیان کرتی ہے کہ جس نے اپنا بیٹا ہی دریغ نہ کیا، وہ اور کوئی چیزیں ہمیں کیوں نہ دے گا۔ آپ خدا کے پاس آئیں اور خدا سے مانگیں، وہ ضرور آپ کی اولاد کی اس کمی کو پورا کرے گا۔ اور میرا ایمان ہے جتنے لوگ خدا کے پاس آتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور خدا، میں دعا کرتا ہوں خدا اس رائٹ اوے چینل اور خدا کے خادم پاسٹر ہارون امانت کے لیے جو اس چینل کے CEO ہیں، خدا انہیں بڑھائے اور اس چینل کو برکت دے۔
ताकि ऐसी बहुत सारी गवाहियां लोगों तक पहुंचे और लोग गवाहियां सुनकर ईमान लाए, और जो खुदा के पास अभी तक नहीं आए वो खुदा की तरफ रजू करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को खुदा के हुजूर में झुकाएंगे और खुदा के हुजूर में खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे, और ये दुआ खुदा की खादमा मुबशरा नौशीन के साथ मिलकर करेंगे। ऐ कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बुजुर्ग खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि तू मेहरबान और जिंदा खुदा है। और खुदावंद इस चैनल के ज़रिए से खुदावंद राइट अवे जो खुदावंद तेरे खादम ने खुदावंद इस चैनल का आगाज़ किया है, खुदावंद इस चैनल के ज़रिए ये मैसेज खुदावंद तेरे लोगों तक जब पहुँचे तो खुदावंद लोग इससे बरकत पाएँ। ऐ खुदावंद जब तेरा खादम तेरे कलाम को बयान करे तो खुदावंद सुनने वाले बरकत पाएँ। ये सब कुछ तेरे जलाली कदूस रहीम यीशु नाम का वास्ता दे के मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने सर को उठाएंगे। सुआए जिनके पास खुदा का जिंदा और मुकद्दस कलाम है, वो मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलें। आज का ये कलाम मैं आप सबकी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि खुदा किस तरह अपने कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में काम करता है। खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यहाँ खरूज की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत हमें यह सिखाती है कि अगर आप खुदा से किसी भी तरह की बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो सिर्फ खुदा की इबादत करना लाज़िम है। अब यहाँ उसकी 25वीं आयत में गौर कीजिएगा, लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। अब खुदा बनी इंसान से इस बात को बयान करता है कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, और ना तुम्हारे मुल्क में किसी के इसकात होगा और ना ही कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। अब अजीज देखें किस कदर खूबसूरत बात। सिर्फ खुदा की इबादत करने से खुदा आपकी जिंदगी में हर तरह से अपनी बरकत का नज़ुल करता है। वो फरमाता है कि मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, मैं तुझे औलाद की बरकत भी दूंगा, और तेरे यहाँ किसी के इसकात भी ना होगा, और मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा। आज अगर देखा जाए तो इंसान अपनी रोटी और पानी के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन खुदा की इबादत नहीं करता। वो इस कदर मेहनत कर रहा है कि उसके पास वक्त नहीं कि वो एक वक्त जाकर खुदा की इबादत करे, लेकिन उसके बावजूद भी
बने हुए इंसान के पास वो बरकत नहीं। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि हम खुदा के कलाम के बरअक्स काम कर रहे हैं। अब खुदा यहां बयान करता है, तुम मेरी इबादत करना, मैं रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। हम खुदा की इबादत करते नहीं और फिर खुदा से ये तवक्का करते हैं कि खुदा हमारी रोटी और पानी पर बरकत दे। पैदाइश की किताब में अगर आप देखें तो लिखा है कि 6 दिन तू काम करना और 7वां दिन तेरे खुदा का दिन हो। तुझसे पाक मानना और 7वें दिन कोई काम ना करे। और अगर आगे जाकर आप अस्तिष्णा की किताब में देखें तो वहां खुदा इस बात को बयान करता है कि मैं गयूर खुदा तेरा खुदा, मैंने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। पहले खुदा खुद करके दिखाता है और फिर वो हमसे कहता है। अब वो खुदा हमसे भी कहता है कि तुम भी 6 दिन काम करो और 7वें दिन मेरी इबादत करो। अब ये 7वें दिन की जो बरकत है, हम उस दिन खुदा की इबादत नहीं करते बल्कि उस दिन भी अपनी जॉब्स पर चले जाते हैं, अपनी ड्यूटीज पर चले जाते हैं और खुदा की इबादत को अहमियत नहीं देते। आज बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जो खाली पड़े हुए हैं और लोग एतवार के रोज भी अपनी जॉब्स पर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं और खुदा के घर नहीं आते। अब आप ये बताएं कि ये हुक्म खुदाबंदी है कि तुम मेरी इबादत करना, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को जानते हुए, इस बात को समझते हुए कि खुदा हमसे ये तकाजा करता है कि हम उसकी इबादत करें और वो हमारे रोटी और पानी पर बरकत दे, हम उसकी इबादत नहीं करते बल्कि अपने कामों को अहमियत देते हैं और फिर खुदा से शिकायत भी करते हैं कि खुदा मैं इस कदर मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बरकत अभी जारी नहीं हुई। अजीजों, काम करने से बरकत जारी नहीं होती, बरकत खुदा की इबादत करने से जारी होती है। और मैंने खुदा का खादम होते हुए बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना और देखा भी है कि लोग कहते कि काम करना भी एक इबादत है। अजीजों, आपका काम जो है वो काम है, खुदा की इबादत जो है वो खुदा की इबादत है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों को पालना भी एक इबादत है। अजीजों, खुदा का कलाम कहीं हमें ऐसा नहीं सिखाता कि काम करना इबादत है या बच्चों को पालना इबादत है। अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर उसकी हैकल में जाते, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं तेरी हैकल की तरफ रुख करूंगा और तुझे सिजदा करूंगा, जब हम उसकी हैकल में जाकर उसकी हैकल की तरफ रुख करके उसकी प्रस्तिश करके उसकी इबादत करके उससे सिजदा करके जब हम इबादत करते हैं तो वो सही तौर पर इबादत है जिसका अजर खुदा हमें अपनी बरकतों के जरिए देता है। मिसाल के तौर पर जैसा कलाम में लिखा है कि मैं रोटी और पानी पर बरकत दूंगा, खुदा रोटी और पानी पर बरकत देता है। जिस तरह कलाम खुदा में लिखा है तेरे मुल्क में कोई बांझ ना रहेगी, खुदा साहिब औलाद करता है। जिस तरह कलाम खुदा में लिखा है तेरे यहाँ किसी के इसकात ना होगा, खुदा मिस गैरिज की कुव्वतों को नेस्त करता है। और जिस तरह लिखा है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा, खुदा हमारी उम्रों को भी दराज करता है जब हम उसकी इबादत करते और उसे सिजदा करते हैं। सो आज मैं इस कलाम के वसीला से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलाम की इन चंद आयात के अंदर खुदा ने सब बातों को बयान कर दिया। आज वो तमाम बातें
ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس روٹی اور پانی کثرت سے ہو، ہم سب چاہتے ہیں ہماری عمر دراز ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اولاد ہو، لیکن اس وقت جب ہم خدا کے اس کلام پر عمل کرتے ہیں۔ ان 2 یا 3 آیات میں خدا تمام باتوں کو بیان کرتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں جس میں خدا ہمیں بتاتا یا سکھاتا نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں یہاں لکھا ہے وہ تمام باتیں ہمارے ساتھ کر چکا۔ روٹی اور پانی کی برکت، اولاد کی برکت، اسقاط نہ ہونے دے گا اور عمر کو دراز کرے گا۔ عزیزو، اور بنی انسان کو کیا چاہیے؟ خدا ہر طرح کا نزول ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جتنے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہیں، ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ان کی زندگی میں کسی بھی شے کی کمی نہیں رہنے دیتا۔ خدا ان آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے، اپنے سر کو خدا کے حضور میں جھکاتے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر آپ تمام لوگوں کے لیے جن کے پاس اولاد جیسی برکت نہیں، میں اور میری مسز، ہم دونوں مل کر آپ کے لیے خدا کے حضور دعا مانگے، کیونکہ عزیزو ہم جانتے ہیں کہ بے اولادی کا یہ جو دکھ ہے انسان کو کس قدر یہ تنگ اور پریشان کرتا ہے، اور انسان کس طرح دکھوں میں غمگین ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ہسبینڈ اور وائف مل کر آپ کے لیے دعا کریں۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے، اپنے سر کو خدا کے حضور میں جھکاتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، خدا کے بیٹے یسوع مسیح، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش اور تیری تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ تو جلال سے بھرا ہوا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ، لشکروں کا رب اور قوموں کا خدا ہے۔ اے باپ، میں ان تمام بہنوں کے لیے، ان تمام بیٹیوں کے لیے تیری پاک حضوری میں دعا کرتا ہوں، جن کے پاس پیارے خدا دیکھ ابھی تک اولاد جیسی برکت نہیں۔ اے زندہ خدا، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیری خادمہ مبشرہ نوشین شفقت کے ساتھ متفق ہو کر دعا کرتا ہوں کہ ان بہنوں اور بیٹیوں کے بند رحم کو کھول اور انہیں اولاد جیسی برکت دے، انہیں بیٹے اور بیٹیاں عنایت کر، انہیں کامل صحت یابی اور تندرستی والی اولاد بخش، اور پیارے خدا وہ تمام بہنیں اور بیٹیاں جن کے پاس پیارے خدا اولاد جیسی برکت ہے، انہیں بڑھا اور بلیس کر اور اپنی راہ پر لگا، اور پیارے خدا وہ تمام بہنیں اور بیٹیاں جنہیں تو اولاد کی برکت دیتا ہے اور ابلیس ان سے چھین لیتا ہے، وہ تمام مس گیرج کی قوتیں خدا کے بیٹے یسوع نام سے ظاہر ہو جائیں، اور مس گیرج کی تمام قوتیں یسوع نام سے جاتی رہیں، اور پیارے خدا تو نے کامل صحت یابی، تندرستی اور زندگی والی اولاد بخشے، اور پیارے خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان تمام بیماروں کو شفا دے جو پیارے خدا بیمار ہے، کمزور ہے۔ اے زندہ خدا، تیرے یسوع نام سے ان کے لیے شفا چاہتا ہوں، اور میرا ایمان میرے خدا تیری عظیم قدرت جاری ہو چکی ہے، اور اے زندہ خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں اس چینل رائٹ اوے کے لیے، اور تیرا خادم پاسٹر ہارون امانت کے لیے جو پیارے خداوند پیارے خدا بڑی جان فشانی کے ساتھ تیری خدمت کا کام کر رہا ہے، اس چینل کو بڑھا، بلیس کر، برکت دے، اپنے خادم جس چینل کے سی او پاسٹر ہارون امانت ہے انہیں بھی پیارے خدا بڑھا اور برکت دے، ان کی مسز کو، بیٹے کو تو بلیس کر، اور اپنے کام اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے اس دنیا میں استعمال کر، تیرے خادم کے وسیلہ سے
बहुत सारी कलीसियाएं कायम हो, बेशक बहुत सारी रूहें बचें और बहुत सारी रूहें प्यारे खुदा ईमानदार हो जाएं। यीशु और के मेरा नाम से। ईमान है मेरे खुदा तेरी अजीम कुदरत जारी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन।